دعوت اسلامی بہت نیٹ اینڈ کلین ایک تحریک ہے، غیر سیاسی تحریک ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کو امیر سنت بہت اچھے انداز سے، بہت سارے مسائل سے، بہت سارے فتنوں سے، بہت سارے پرابلم سے بچا کر لائے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں بعض ایسے جذباتی لوگ، بعض ایسے مطلب کہ افراد داخل ہو جاتے ہیں جو دعوت اسلامی کی نیک نامی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اپنی ذات کے لیے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. ان سب کو اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے کہ اگر ان کی وجہ سے، ان کی کسی بھی حرکت کی وجہ سے، کسی بھی معاملے میں کسی بھی حرکت کی وجہ سے اس عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کو، اس کے مدنی کام کو، اس کی پریسٹیج کو، اس کی گڈ ول کو اگر نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ دیکھیے کہ کہیں آپ کوئی بہت برے کام میں پڑ تو نہیں گئے کہ دعوت اسلامی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. یہ میری آپ تمام عاشقان رسول سے مدنی التجا ہے. اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو، اپنے سوچوں کو، اپنے خیالات کو سنبھال کے رکھیں کہ دعوت اسلامی کو نقصان پہنچانے والا کوئی کام کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں آپ کے لیے کسی نقصان کا باعث نہ بن جائے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو نافذ کر رہی ہے. ہاں، دعوت اسلامی کی جہاں آپ شرعی غلطی پائیں، بالکل اصلاح کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں. شرعی غلطی پائیں، جہاں دعوت اسلامی کی آپ کو شرعی غلطی پائیں کہ دعوت اسلامی نے جو یہ کام کیا یہ ناجائز ہے، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، ان پر یہ کرنا واجب ہے، یہ کر نہیں رہے وغیرہ وغیرہ. اگر یہ اہل علم طبقہ شاید سمجھ سکتا، اب جس میں ویسے ہی علم نہ ہو اس بیچارے کو میں کیا سمجھانے کے لیے بیٹھوں گا. تو ایسی کوئی اللہ نہ کرے آپ دعوت اسلامی میں چیز پاتے ہیں تو میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت پہلے ہی فرما چکے ہیں کہ اگر کوئی ایسا کام دعوت اسلامی میں پائیں کہ جس کو آپ ناجائز ثابت کر رہے ہو، وہ ناجائز ہو. ہمارا بھی دارالفتہ اہل سنت ہے، ہمارے ساتھ بھی الحمدللہ مفتیان کرام ہیں، ہم ان سے بھی معلومات کرتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ چلا یہ ناجائز ہے یا جائز ہے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ ناجائز کہا گیا ہے. اگر دعوت اسلامی کا کوئی عمل، کوئی کام، کوئی طریقہ کار، کوئی پالیسی آپ کو لگتی ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، ناجائز ہے، آپ بتائیے. ہمارے امیر اہل سنت کی تربیت یہی ہے کہ سانس بعد میں لیں گے، پہلے اس کام کو ختم کریں گے. یہ ہماری تربیت ہے اور اس میں الحمدللہ زید ویس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا معیار شریعت ہے اور دعوت اسلامی کو آپ اسی معیار پر ہی دیکھیے، شریعت کے معیار پر. اپنی سوچ، اپنی طبیعت، اپنی سمجھ کے معیار پر دیکھنے بیٹھیں گے تو ہر ایک کا یہ معیار الگ الگ ہوتا ہے. ہماری شریعت کا، ہمارے دین کا، ہمارے اسلام کا ایک ہی معیار ہے. اور اتنی بڑی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی جو دنیا کے اتنے ملکوں میں کام کر رہی ہے، آپ کی کوئی بھی ایسی غلط حرکت آپ کی اتنی بڑی تحریک کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اور اس کی جو لوگ اس پر جو اعتماد کرتے ہیں، جو اس کی جو گڈ ول ہے، جو اس کے قریب آتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے ہیں اور شریعت کا پابند بنتے ہیں، اعلی حضرت کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، غوث پاک کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی ایسا عمل جو درست نہ ہو اور وہ دعوت اسلامی کو نقصان پہنچا دے اور کہیں دنیا اور آخرت میں ہمیں نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے. اللہ اس سے پہلے ایمان پہ موت دے دے، نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا